अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टोरीज़ इन उर्दू एंड हिंदी। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई और मज़ेदार कहानी लेकर आती हूँ। उम्मीद है कि हमारे हिंदी बहन भाइयों को भी ये वीडियो समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। क्या आप विटिज़ यानी डायनों या जादूगरनियों को सच मानते हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई डायन इस दुनिया में होती हैं? इनके डायन के अलावा कई नाम हैं जैसे चुड़ैल, जादूगर वगैरह वगैरह। चलें आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ और इसके आखिर में आप कमेंट्स में बताना कि क्या ये वाकई किसी डायन का काम था या तो फिर कोई जहनी या जिस्मानी मसाइल। मेरी पिछली कहानी मलिका मैरी, जिसे खूनी मैरी भी कहते हैं, इस बारे में थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लें। हिस्टेरिया की बीमारी 17वीं सदी यानी 17th सेंचुरी में अरूज पर थी। हिस्टेरिया दरअसल जहनी बीमारी है जिसमें इंसान को अपने ऊपर काबू नहीं रहता। वो बैठे बिठाए गुस्से से लथपथ हो जाता है, उसको बेचैनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग इसको पागलपन भी बोलते हैं। हिस्टेरिया की कई वजूहात हो सकती हैं, पर सबसे बड़ी वजह है कि अगर इंसान किसी सदमे से गुजरा हो जिस सदमे ने उसे जहनी और जिस्मानी तौर पर मुतासिर किया हो। 17वीं सदी वो सदी है जब लोगों ने ये यकीन करना शुरू कर दिया था कि कुछ बुरी चीज़ें और बुरी ताकतें हैं जो कि इनके दरमियान रह रही हैं और डर और खौफ फैला रही हैं। उस वक्त पर बहुत से लोगों की अमवात महज डरने से हो जाती थी, पर ऐसा क्या था जो कि इंसान को इतना खौफज़दा कर दे कि वो खौफ से ही मर जाए। तो कहानी शुरू होती है 1692 मैसाचुसेट्स से, और उस वक्त सेलम नामी गांव में चुड़ैलों और जादूगरनों को ढूंढ निकालने के लिए सख्त तदबीरें की गई थीं। उस वक्त वहाँ दो सेलम थे, एक सेलम गांव और एक सेलम शहर। दोनों गांव और शहर में अक्सर मुख्तलिफ चीज़ों को लेकर मसाइल चलते रहते थे, पर दोनों सेलम में रहने वाले लोग खासे मजहबी थे और सख्ती से बाइबल किताब को मानते थे, और जो कोई भी इस किताब में लिखी हुई बातों से उलट करता था तो उसको सख्त सज़ा दी जाती थी। सेलम में रहने वाले लोग शैतान, जिन्नात और गैबी मखलूक़ात पर यकीन रखने वाले थे। उन्हें यकीन था कि ये चीज़ें हकीकी हैं, और जो कोई इन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था तो बाकी लोग उससे दूर हो जाते थे और उससे बात करना छोड़ देते थे। तो सेलम में रहने वाले लोगों के लिए खुदा और मज़हब सबसे ऊपर था, और अगर कोई शख्स कोई ऐसा काम करते जो कि मज़हब में मना है तो उसे शैतान समझ लिया जाता था और उसे जिला वतन भी कर दिया जाता था। इन लोगों में गैबी मखलूक़ात का बहुत खौफ था, ख़ास तौर पर चुड़ैलें और डायनों का, और उनको यकीन था कि ये चीज़ें इनके दरमियान रहती हैं। 1689 में सैम पैरिस नामी शख्स सेलम गांव का वज़ीर बना। इस शख्स को काफ़ी लोग नापसंद करते थे। इसकी हरकत अजीब थीं और ये गांव के पैसों में भी घपले करता था। अब बात करते हैं कि सैम पैरिस के ख़ानदान में कौन कौन था। सैम पैरिस की बीवी एलिज़ाबेथ, उसकी एक बेटी बेटी, दूसरी बेटी सुज़ैना, बेटा थॉमस, एक भतीजी एबिगेल और एक नौकरानी टुटूबा थे। सैम पैरिस बॉस्टन नामी जगह से सेलम मुंतकिल हो गया जब उसे वहाँ का वज़ीर बनाया गया। अब जाते हैं वापस सन 1692 में, जहाँ से ये कहानी असल में शुरू होती है। इस साल सैम की बेटी बेटी और भतीजी एबिगेल कुछ टाइम के लिए लापता हो गए। किसी को नहीं पता था कि ये दोनों बच्चियाँ कहाँ गई हैं, किसके साथ हैं और क्या कर रही हैं। बेटी उस वक्त 9 साल की थी और एबिगेल 11 साल की। ये दोनों खुद घर से भाग गई थीं इस उम्मीद में कि वो पता लगा सके कि मुस्तकबिल में उनके साथ क्या होने वाला है, उनकी शादी किससे होगी, उनके पास कितने पैसे होंगे, वगैरह वगैरह। ये दोनों बच्चियां घर वापस तो आ गईं, लेकिन उनके साथ अजीबोगरीब वाक़यात होने लग गए। 1692 फरवरी में दोनों बच्चियां किसी अजीब बीमारी का शिकार हो गईं। बेटी अजीब हरकतें करने लग गई, कभी फर्नीचर के नीचे छुप जाती, कभी बुखार होने की शिकायत करती, कभी कुत्ते की तरह भौंकने लग जाती और कभी दर्द से चीखती और रोती, और सबसे अजीब बात, उसका जिस्म गैर इंसानी तौर पर मुड़ने लग जाता। एबिगेल के साथ भी बेटी जैसे वाक़यात होने लग गए।
دونوں بچیاں شکایت کرتیں کہ ان کی بازوئیں، گردن اور کمر پر کسی چیز نے کاٹا ہے۔ سیم پیرس اپنی بیٹی اور بھتیجی کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگ گیا پر کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ سیم نے فیصلہ کیا کہ ڈاکٹر کو دکھایا جائے اور ساتھ ہی اس نے ایک اور وزیر جان کو بھی بلا لیا۔ ڈاکٹر اور جان دونوں نے بچیوں کی حالت دیکھنے کے بعد کہا کہ ان دونوں پر جادو ہو گیا ہے۔ اس بات سے پورا گاؤں خوف میں مبتلا ہو گیا اور پھر فیصلہ کیا گیا کہ ان لوگوں کو تلاش کیا جائے جو جادو کرتے ہیں۔ سیلم گاؤں میں اور بچیوں کے ساتھ بھی یہ سب ہونے لگ گیا جو بیٹی اور ایبیگیل کے ساتھ ہو رہا تھا، پر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیوں اور کیسے ہو رہا ہے۔ یہ سب اتنا عام ہونے لگ گیا کہ چرچ کے دوران بھی مختلف لڑکیاں چیخنے چلانے لگ جاتی۔ لوگوں کا سب سے پہلے شک ٹٹوبا پر گیا۔ ٹٹوبا سیم کی نوکرانی تھی اور سب نے کہا کہ اسی نے ہی سیم کی بیٹی اور بھتیجی پر جادو کیا ہے۔ ٹٹوبا کیونکہ غریب نوکرانی تھی اس لیے سب نے اس پر انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں اور لوگوں نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا کہ انہوں نے ٹٹوبا کو جادو کرتے دیکھا ہے اور سب یقین بھی کرنے لگ گئے۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ ٹٹوبا چھوٹی اور جوان لڑکیوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اور ان پر جادو کر دیتی ہے۔ ٹٹوبا نے اپنی صفائی دینے کی بہت کوشش کی لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی۔ اور پھر مشہور و معروف سیلم وچ ٹرائلز یعنی سیلم میں جادوگروں کی سماعت شروع ہو گئی۔ بیٹی اور ایبیگیل کے علاوہ اسی وقت پر این اور ایلزبتھ نامی لڑکیوں پر بھی جادو ہوا، اور جب این سے پوچھا گیا کہ اس پر جادو کس نے کیا ہے تو اس نے 2 لوگوں کا نام لیا، سارا گڈ اور سارا آسبورن۔ ان دونوں سارا میں سے سارا گڈ بھی ٹٹوبا کی طرح غریب طبقے سے تھی اور پڑوسیوں کے رحم و کرم پر زندہ تھی۔ جب سارا پر یہ الزام لگا تو اس کا سابقہ شوہر سامنے آیا اور جھوٹی گواہی دی کہ سارا واقعی ہی ایک جادوگرنی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب لوگ بلا وجہ ایک دوسرے پر بس الزام لگا رہے تھے۔ جو دوسری سارا جس پر الزام لگایا تھا سارا آسبورن، وہ بھی ایسی عورت تھی جو چرچ نہیں جاتی تھی اور اس کے گاؤں کے ایک بڑے خاندان کے ساتھ مسئلے بھی چل رہے تھے، تو ہو سکتا ہے اس پر جھوٹا الزام بھی اسی خاندان نے لگایا ہو۔ تو شروع میں جن لوگوں پر جادو کا الزام لگایا گیا ان میں سے زیادہ تر عورتیں تھیں، اور وہ بھی وہ جو غریب تھیں یا جو اس گاؤں کے امیر لوگوں سے مقابلہ کر رہی تھیں۔ دونوں سارا گڈ اور سارا آسبورن نے شروع سے ہی انکار کیا کہ وہ لوگ کسی جادو میں ملوث نہیں ہیں، لیکن ٹٹوبا نے اس بات کو مان لیا کہ وہ شیطان کے لیے کام کرتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک لمبے قد کا آدمی کالے کپڑے پہنے ہوئے ان کے پاس آیا اور کہا کہ یہ لوگ اپنے نام ایک کتاب میں لکھیں۔ جب سارا گڈ سے پوچھا گیا تو اس کا پھر وہی جواب تھا کہ وہ جادوگرنی نہیں ہے اور دراصل ٹٹوبا اور سارا آسبورن جادو کرتی ہیں، پر آخر میں سارا گڈ کی بات پر یقین نہیں کیا گیا اور اس کو جادوگرنی مان کر 29 جولائی 1692 میں پھانسی دے دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 اور عورتوں کو بھی پھانسی پر لٹکایا گیا۔ اس کے بعد مزید عورتوں اور بچوں سے بھی سوالات کیے گئے اور اسی مہینے میں 4 اور لوگوں کو پھانسی دے دی گئی۔ ان 4 لوگوں میں سارا گڈ کی 4 سال کی بیٹی بھی تھی جس کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ اس کے علاوہ 2 اور ایسی عورتوں کو بھی مار دیا گیا جو کہ پکی چرچ جانے والی تھیں اور خاصی مذہبی تھیں۔ اس وجہ سے سیلم گاؤں میں اور ڈر پھیلنے لگ گیا، کیونکہ پہلے تو صرف غریبوں کو مار رہے تھے پر اب شک امیروں کی طرف بھی جا رہا تھا اور سب کو ڈر تھا کہ کہیں ان پر جادو کا الزام لگا کر مار نہ دیا جائے۔ ایک 80 سال کی عورت کو بھی پھانسی دے دی گئی اور جب اس کے شوہر نے اس کے لیے آواز اٹھائی اور کہا کہ یہ ایک نیک خاتون تھی تو اس کے شوہر کو سزا دی گئی۔ اس کے اوپر بھاری پتھر رکھ دیے گئے اور 2 دن میں وہ مر گیا۔ پر سوال یہ ہے کہ اس وقت ان کو پتہ کیسے چلتا تھا کہ کون جادوگر ہے اور کون نہیں؟ لیکن اس وقت وہ ہر اس شخص کو جادوگر مان لیتے تھے جس پر ان کا ذرا سا بھی شک جاتا تھا، تو اس لیے ضروری نہیں تھا کہ کسی انسان کے پاس سے کوئی ایسی چیز ملے جو کہ اس کو جادو سے منسلک کرتی ہو۔ یا تو وہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے بھی اگلوا لیتے تھے کہ وہ جادوگر ہیں اور ان سے زبردستی دوسروں پر الزام بھی لگواتے تھے،
یا تو وہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار کے کتابیں دیکھتے تھے، اور اگر ان کے پاس ستاروں کی کتابیں، ہاتھوں کی لکیروں والی کتابیں یا کوئی بھی ایسی کتاب ہوتی تھی، تب بھی وہ انہیں جادوگر کہہ کر پکڑ لیتے تھے۔ 13 عورتوں اور 5 مردوں کو جادوگر کہہ کر پورے گاؤں کے سامنے پھانسی دی گئی۔ اس کے بعد جیل بھی بھرنے لگ گئے۔ 150 سے زیادہ مرد اور عورتوں سے جیل کو بھر دیا گیا، اور جن کو مار دیا گیا تھا ان کو بھی صحیح طریقے سے دفنانے سے منع کر دیا گیا۔ سیلم وچ ٹرائل میں 80% عورتیں اور 20% مرد تھے، اور زیادہ تر لوگ نچلے طبقے کے تھے یا تو پھر وہ جو کالے تھے، کیونکہ اس وقت پر کالوں کو گوروں سے کم سمجھا جاتا تھا۔ ویسے تو دنیا ابھی بھی اتنی نہیں بدلی، لیکن اب ریسزم کافی حد تک، یعنی نسل پرستی کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ اب بات واپس آتی ہے ہسٹیریا پر۔ یہ ہسٹیریا کو جادو کا نام دیا گیا، لیکن وجہ کیا تھی؟ کیا یہ لوگ اس نچلے طبقے کو ختم کرنا چاہتے تھے یا کوئی اور بڑی وجہ تھی؟ پر اصل میں ہوا کیا تھا؟ یہ لڑکیاں ایسی عجیب حرکتیں کیوں کر رہی تھیں؟ کیا واقعی جادو کا اثر تھا یا ان کو کسی چڑیل نے اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا؟ مورخین نے اس سیلم وچ ٹرائل پر سالوں سال تحقیق کی ہے اور ان کو کچھ دلچسپ ملا ہے۔ سیلم گاؤں کے لوگ رائے اور گندم کا استعمال بہت زیادہ کرتے تھے، اور یہ مانا جاتا ہے کہ 17ویں صدی کے آخر میں اسی رائے پہ فصلوں پر ایک فنگس لگ گیا تھا، اور جب یہ فنگس انسان کے اندر جائے تو ایرگوٹزم نام کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ایرگوٹزم کی وجہ سے جسم کے پٹھے اکڑنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کو وہم ہونے لگ جاتا ہے، بخار بھی ہو جاتا ہے، اور انسان بول نہیں پاتا، پاگلوں کی طرح حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے، اور فالج یا جھٹکے لگنے کا شکار بھی ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہی اصل وجہ تھی ان لڑکیوں کی ایسی حرکتیں کرنے کی، اور اصل میں جادو تھا ہی نہیں؟ پھر اتنے لوگوں کو کیوں مارا گیا؟ کیا یہ سوچی سمجھی سازش تھی چھوٹے طبقے کے خلاف؟ کیا یہ سب نسل پرستی کی وجہ سے ہوا؟ 1963 کے بعد یہ لوگوں کو مارنے کا سلسلہ کم ہوا، اور وقت کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو جادوگر سمجھ کر پکڑا تھا ان کو بھی رہائی ملتی گئی۔ سن 2001 میں، یعنی 300 سال کے بعد، سیلم میساچوسیٹس میں ان سب لوگوں کو معصوم تسلیم کر لیا گیا جن کو جادوگر سمجھ کر پھانسی دی گئی تھی۔ تو یہ تھی کہانی سیلم میں ہونے والے وچ ٹرائل کی۔ اس پوری کہانی کے آخر میں یہ سمجھ آتا ہے کہ کیسے سب کی ملی بھگت سے اتنے زیادہ معصوم اور نچلے طبقے کو پھانسی دی گئی، ہسٹیریا کو جادو کا نام دیا گیا، ایک فنگس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگی خراب ہوئی۔ لیکن دنیا ابھی بھی زیادہ نہیں بدلی، ابھی بھی لوگ اپنے مفاد کے لیے دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، ابھی بھی نسل پرستی بہت زیادہ ہے، کچھ جگہوں پر حجاب اور مسلمانوں کے خلاف، اور کچھ جگہوں پر باقی مذہبوں کے خلاف بھی۔ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں بتائیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ اگلی کہانی کس ٹاپک پر سننا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔